بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قرآن دوست، آؤ قرآن سمجھے 7A۔ آپ کو پتہ دو پارٹ ہوتے ہیں 7A اور B۔ 7A میں حصہ اول جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے ذریعے آسان طریقے سے میں خوش آمدید الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہم 6 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں لیسن سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا سا میں یہاں سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، تو اب اس کا کیا جواب ہے کہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، یہاں میں دنیا کا سامان عطا کیا، اس کے ساتھ ہمیں کامیابی کے راستے بھی بتا دی۔ کس طرح؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کر کے، یہ قرآن پاک سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس میں رمضان شریف میں اس میں کیا ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کو ہمیں کیا ہے سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ تو دنیا کی اس وقت ہم سب سے اچھی بہترین کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو توفیق دی اور اس راستے پہ لے کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک وہ ہے حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید بہت ہے مجھے کہ آپ گوگل جو کوئز ہے وہ آپ نے ضرور کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو اس کو ہم نے بند نہیں کیا، کائنڈلی اس کو آپ کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوں گے۔ تو اب پچھلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم بھول نہ جائیں۔ تو اس کا چیٹ باکس میں آپ لکھنا سٹارٹ کر دیں ایا کا ترجمہ کیا ہے، تاکہ ہمیں جو پچھلا پڑھا ہو ساتھ ساتھ اس کو اگر آپ ریوائز کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تیرے ہی سی ایا کا، ہم عبادت کرتے ہیں نہیں ہیں۔ اشہدو، یہ انشاءاللہ اس کے اشارے جو ہیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے وہ اپنی طرف ہی ہوتا ہے، اشہدو، ٹھیک ہے؟ یہ جو میں دعا اینڈ میں دعا پڑھ رہا ہوتا ہوں اس کے اندر نشہدو آ رہا تھا، تو یہ دونوں آپس میں لیٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم تھوڑا سا آگے پڑھ لیں گے تو اس کا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ماشاءاللہ۔ من ربکم، من سے رب کا پتہ ہونا چاہیے، قوم کا آپ کو اشارہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے رب کی طرف سے، ماشاءاللہ جی۔ آج کا لیسن بس چیٹ باکس میں چھوڑ دیں، آج کے لیسن پہ ہم آ جاتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ اس میں ہم نے رکوع اور سجدہ کی، صرف رکوع اور سجدہ کی کیا ہے دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ گرامر میں الا ما عندہ، یہ 3 حروف، 3 ایک دوسرے میں پڑھے ہیں، 3 ایک میں پڑھے ہیں، 3 آج پڑھیں گے، تو حروف جو ہمارے انشاءاللہ آج ختم ہو جائیں گے۔ جو ہم لے کے چاہ رہے تھے اسم فعل حرف، تو اس میں سے حروف جو ہیں ہمارے تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ بڑے مزے کا نکات تعلیم ہے۔ رکوع اور سجدہ کی یہ انشاءاللہ دعائیں پڑھیں گے۔ اس سب میں ہم ماشاءاللہ 15 جتنے بھی ہم سب پڑھے ہیں، سب سے زیادہ الفاظ ہیں جو نئے الفاظ ہیں وہ آج آ رہے ہیں اس سبق میں، اور انشاءاللہ بڑے مزے کی بھی ہوگی، آپ سیکھیں گے آج۔ تو کتنے 15 نئے الفاظ ہیں جو تقریباً 1390 بار آئے، 1390 1319 بار یہ قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو شوق پیدا ہو جائے، اچھا ہم نے صرف 15 الفاظ سیکھنے اور تقریباً 1400 الفاظ جو ہیں یہ قرآن پاک کے اندر آئے ہیں۔ تو یہ اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کو اور شوق اور اس کے لگن کے ساتھ آپ اس کلاس میں بیٹھیں۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ آج ہم سبق 7 جب ختم کر لیں گے تو ٹوٹل ہمارے 80 الفاظ سیکھیں گے۔ ٹوٹل کتنے الفاظ ہو جائیں گے؟ الحمدللہ 80، اور جو قرآن پاک کے اندر 26,082 بار آئے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ دیکھیے ہماری بیٹری کافی حد تک چارج ہو جائے گی، ہم اپنے ٹارگٹ کے بالکل قریب۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ 41,111، تقریباً 50% کے قریب، ٹوٹل 78,000 ہیں۔ باقی جب آپ کورسز کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ آ جائیں گے۔
तो मुस्कुराइए, खुश हो जाइए कि इंशाल्लाह हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, और अभी हमारा सफ़र बहुत थोड़ा है। ये आपको हम बार बार हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब का आप नज़रअंदाज नहीं करना। बाकी ये दो तिलावत के, दो पढ़ने के हैं, अपने साथी से करें, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आए रुकू। रुकू, रुकू के झुक जाने का नाम है, किसी के आगे झुक जाना। जब देखें किसी के आप सामने झुकते हैं तो आपके अंदर से चीजें खत्म होती हैं। तो इसको हम लेते हैं सुबहान रब्बियल अजीम। सुबहाना का क्या है? पाक है, अल्लाह ताला के पाक है। ये 41 टाइम कुरान पाक के अंदर आया। हर ऐप, हर बुराई से पाक। ठीक है, इसको आप सबर में लाइए कि सुबहान, बिल्कुल पाक साफ, हर किस्म, कोई नुक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है। रब्बी, ये देखिए हम जो टेबल है, ये हम जो पढ़ रहे हैं टेबल, जो भी हमने रिवाइज करवाए, हमारी सिस्टर भी रिवाइज करवा दी, रब्बू रब्बू का रब्बी, मेरा रब। ये टेबल अब बीच में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ना, ये आपको साथ साथ इंशाल्लाह हम बताएंगे। ये टेबल सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने इनको रट लेना है, नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट हो गए। रब्बी, मेरा रब, मेरी परवरिश करने वाला, मेरे जिस्म की एक एक जर्रे को पालने वाला। इसको इंशाल्लाह अस्बाक जब आएंगे इसको मजीद इंशाल्लाह लेंगे कि रब जो है किस तरीके से मेरा रब, और इसकी किस तरीके से इंशाल्लाह डेफिनेशन होगी। अल अजीम, जी चैट बॉक्स में थोड़ा लिखेंगे ये क्या है, इसम फेल हर्फ में से क्या है, ताकि थोड़ा थोड़ा आपको पता भी चलता रहेंगे। इसमें फेल है, हर्फ है, क्या है, जो भी हमने पढ़े हैं, तीन ही चीज़ें टोटल पढ़ी जाती हैं। जरा चैट बॉक्स में कोई लिखेगा ये क्या है। इसमें कैसे पता चला है? अल लगा हुआ है। ठीक है, ये आपको निशानियां साथ साथ बताई जाती हैं। जब आपका मिड आएगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इश्यूज होंगे जी, अच्छा कौन सा इसमें फेल है। और ये पुराने पाक के अंदर 107 107 मरतबा आया हुआ है। अल अजीम, बड़ाई, ताकत। अज़्म जो है, अज़्म, अज़्म क्या होता है? हड्डी। हड्डी क्या होती है? मतलब कि अल्लाह ताला के बारे में कहना है, हड्डी सख्त होती है, झुकती नहीं है। अल्लाह ताला किसी क्या कहने, वो अपनी ताकत के अंदर बहुत मजबूत है। ठीक है, ये तो आप फीलिंग करें कि ताकत, बड़ाई, जैसे हड्डी सख्त होती है, किसी के आगे झुकना नहीं, कुछ नहीं है, तो अल्लाह ताला इतने वो हैं कि बड़ाई और ताकत के अंदर ये उसे। अब आप दुआ कीजिए जो हमने पढ़ा है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपना एहतसाब कीजिए, प्लान कीजिए और तब्दील कीजिए, लोगों को बताइए। ठीक है, ये आपने साथ साथ लोगों को सिखाना भी होता है। अब इसको लेते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये जो हम पढ़ते हैं रुकू में, इस जिक्र में चार खास बातें, ठीक है, उनको तसव्वुर और साथ के साथ आपने पढ़ना है। सबसे पहले क्या है? मेरा रब जो है, इसके अंदर लिखा ना सुबहाना, वो क्या है? पाक है। पहली बात क्या है? रब क्या है? पाक है। किससे? हर ऐब और कमी से। ये फर्स्ट आपने याद रखनी है। वो जालिम नहीं, ना इंसाफी करने वाला नहीं, बेमकसद चीज़ों को पैदा नहीं किया। इसको ना थकन आती है, ना नींद आती है, वो कमज़ोर नहीं, उसको किसी का खौफ नहीं। उसने जो कुछ भी हुक्म दिए हैं उनमें कोई खराबी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई वो नहीं है। और मेरी ज़िंदगी में जो इम्तिहान वाले हालात हैं उन पर मुझको कोई शिकायत नहीं, उन पर मैं क्या है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। अब दूसरी बात, वो रब है। ये रब्बी में जिसमें ना, वो रब है क्या? कौन? हमारी परवरिश करने वाला, हर चीज़ का ख्याल रखने वाला। वो हमारे करोड़ों खुलियों को कंट्रोल करता है, और हमारे जिसके अरबों खुलियों में हरारत, हरकत करते रहते हैं बगैर किसी तवानाई की मदद के। वो हमें पल पल ऑक्सीजन के जरिए ग़िज़ा खिला रहा है। सिर्फ खाना है नहीं, हमारे खून का पूरा निज़ाम, हाजमा, हर चीज़ को अल्लाह ताला के कंट्रोल में। तो ये चीज़ें जहन में रखिए। ऑक्सीजन का आपको पता है पिछले दिनों कोविड में कितने मसले रहे, कितनी महंगी ये थी, लेकिन हमें क्या, ये बिल्कुल फ्री में मिलती रही है, कोई इसकी वो नहीं थी। ठीक है, अब तीसरी बात, रब्बी, वो मेरा रब है। मेरा रब, इसको आप फील करें ना, मेरे जर्रे जर्रे की परवरिश करने वाला। इसके पहलू का अपनाइयत से कहना है। जैसे बच्चा, जब एक माँ अपने बच्चे को कहती है ना दूसरों के सामने कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, तो कितना अच्छा, कितना प्यार से लगता है। कोई भी चीज़ आप कहें, ये मेरी किताब, जैसे किताब ही आपने पढ़ा है, मेरी किताब, तो आपको अपनाइयत महसूस होती है।
میرا موبائل، میرا فلاں، اس چیز کو محسوس کیجیے کہ کون رب کون ہے، میرا رب، اس چیز کو آپ نے فیل کرنا ہے، میرا رب ہے۔ اب چوتھی بات عظیم، وہ عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی والا کہ جس کا کوئی کسی کے سامنے نہ جھک سکے، وہ اتنا عظیم ہے، کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے، دباؤ ڈال کے جس طرح کوئی کام کروا سکتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے عظیم ہیں۔ تو کیا ہوا، ہم نے کیا اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، چار چیزیں کتنی ہم نے یاد رکھنی ہے، یہ کوئز میں بھی آ سکتا ہے، اس پر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ پہلی کیا ہے، میرا رب پاک ہے، کیا ہے، سبحانہ، پاک ہے۔ ربی سے آگے کتنی ہیں، دو باتیں ہیں، وہ رب کون ہے، پالنے والا ہے، اور میرا رب ہے۔ چوتھی بات کیا ہے، عظیم سے، وہ کیا ہے، عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چار باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس تصور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے کہ رکوع کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ 30 سیکنڈ کے لیے غور کیجئے اور ایک دفعہ پڑھ لیجئے، جہاں پر آپ ہیں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اس کو پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم نے پڑھا ہے اور ابھی سے ہی ہم نے تھوڑا سے سوال کر لیے ہیں جی۔ با سبحان اللہ قطر، باؤ کو ہم کافی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں، تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہونا چاہیے جی۔ اور جی، اور اللہ کی ذات ہے کہ باقی میں تو میرا کل شاید کون سا ذکر سکھاتا ہے جی، اللہ کے قسم کوئی حکم عیب نہیں، کون سا ہے جی؟ جی سسٹر نادیہ اشرف، آج میرا کل جی الحمدللہ، جی اللہ اکبر، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحانہ، کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر، سبحانہ۔ آگے جب ہم رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد کی دعا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی۔ یہ سمیع کا پورا یہ ٹیبل انشاءاللہ آگے ہم آئیں گے جب گرامر سٹارٹ ہوگی، اس کے اندر کیا ہے، سوری افعال سٹارٹ ہوں گے، سمیع، ٹھیک ہے جی۔ یہ پورے کا پورا اس کا انشاءاللہ ٹیبل آئے گا، سمیع، سن لی، اللہ کس نے، اللہ نے، لی آپ پڑھ چکے ہیں، لی کے کی لیے، من جس نے، جو، تو کوئی چیٹ باکس میں لکھے گا جی من کے ہم نے کتنے میننگز پڑھے؟ من، جو، اچھا وہ ماں کے، ٹھیک ہو گیا۔ حمیدہ ہو، اس کے آپ نے کیا کرنا ہے، ٹکڑے کرنے ہیں۔ حمیدہ تعریف کی، حمیدہ کیا ہے، تعریف کی، ہو جو ضمائر تھے اس کے ساتھ ہم ملا کے پڑھیں گے، حمیدہ ہو تعریف کی اس کی، ہو ہم کا یہ کم نا، یہ ہم نے سارے پڑھ چکے ہیں ساتھ ساتھ، اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کی یہ ذہن کے اندر رہے کہ ہم نے یہ ٹیبل جو ہیں یہ قرآن پاک کے اندر امپلیمنٹ کرنے، یہ ویسے نہیں رٹنے کہ جی بس ٹھیک ہے یہ تو گرامر ہے، گرامر کے طور پہ آپ نے نہیں لینا، یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو کیا کروا رہے ہیں، آپ کے ساتھ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ دعا کیجیے، احتساب، پلان اور تبدیل، پہلے آپ نے اس کی دعا کرنی ہے، پھر احتساب، پھر پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے آج تک نہیں کیا تو اب انشاءاللہ کریں گے، اور پھر لوگوں کو اپنے اندر بتانا ہے، تبدیل کرنی ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ اب اللہ کیا ہے، سب کی سنتا ہے، یہ نہیں ہے زید بکر کی سنتا ہے یا فلاں کی سنتا ہے، ہم سب کے سنتا ہے، مگر یہاں ہم کرنے والے کے سننے کا خاص ذکر ہے۔ جتنی کوئی تعریف کسی کرتے ہیں نا، ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں اس کی جتنی تعریف کرتے ہیں وہ اتنی ہماری بات زیادہ خوش ہو کر سنتا ہے، اس لیے ہم کو پورے شوق سے اس کے ہم کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی ہم آگے پڑھیں گے، ربنا ولک الحمد، اللہ تعالیٰ ہمارے حمد کرنے کا محتاج نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، ہم تعریف کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم کوئی ذکر اذکار کریں اللہ تعالیٰ، یہ تو ہماری بہتری کے لیے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ جو حمد ہم کریں گے اس کا کیا فائدہ، کس کو فائدہ ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا، اور کسی کو نہیں ہوگا، اور نہ کرنے سے اس کو نقصان نہیں ہوتا،
حمد کرنا اور پورا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ ہم ہی کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کہتے ہیں جی آپ اس کی طرف میری طرف آئیں گے تو مزید اللہ تعالیٰ نام سے ہمیں کیا نوازیں گے۔ تو تصور ساز کے ساتھ تھوڑا سا اس کو کرنی پڑھنے۔ اب آپ کی باری ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی۔ علم سکھائیے، جو ساتھ بیٹھا اس کو بتائیے، خود سے ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ جی چیٹ باکس میں ہم لکھیں ابھی تاکہ آپ کو تھوڑا سا ریوائز ہو جائے۔ سمع اللہ کا مطلب سمع ورڈ ہے جی، اللہ نے سن لیا یا سن لی۔ اب جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب۔ پھر وہ دیکھیں کتنی پیاری، ربنا اے ہمارے رب، ولک تیرے ہی لیے الحمد، ہر قسم کی تعریف۔ اچھا اب تھوڑا سا کچھ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہو، واو تو ہم پڑھتے ہی نہیں، یہ اکثر کسی کا اگر کویشچن آ رہا ہے تو ذہن کے اندر کہ واو ہم نہیں پڑھتے تو اس کے بغیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ربنا لک الحمد۔ یہ صرف عربی لوگ جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ یہ زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہ واو کے ساتھ لکھا ہوا، ترجمہ یہاں پہ اور نہیں لکھا ہوا ربنا لک الحمد۔ لیکن اگر یہ کس کے ذہن میں آ رہا اور تیرے لیے، کوئی سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف۔ اب یہ ربنا ہماری پرورش کرنے والا، جس طرح ربی تھا اسی طرح کیا ربنا ہماری پرورش کرنے والا۔ پہلے ربی میرا اکیلے کے تھا، ہم سے زیادہ اس کو لے رہے ہیں، ہمارے جسموں پہ ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔ اچھا اب تھوڑا سا یہاں پہ دیکھیے یہ ٹیبل، ربہ ربہم ربو کا ربی ربکم ربنا ربوہا۔ اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے ربونا، یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھ لیا، ربونا، ربونا کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے ربہ اس کا رب، یہاں پہ کیا ربونا ہمارا رب کا کیا مطلب ہے؟ ربونا ہم سب کا رب ہے۔ تو یہاں پہ ربنا، ربنا جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے اے ہمارے رب، ان دونوں میں یہ بس تھوڑا سا ڈفرینس ہے، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیا، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اس کا وہاں پہ جو ہے اس کا مطلب ہے کیا دیا ہم سب کا رب۔ جب کسی کو مخاطب کریں گے تو ہم کیا کیجیے ربنا، اور بہت سی دعائیں جو ہے ربنا سے بھی اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ لا کا، اب اس کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹکڑے، 3 ٹکڑے ہو رہے ہیں اس کے، ویسے ہی نہیں ٹکڑے کر دینے کے جی جس طرح ربنا کا ٹکڑے آپ نہیں کر سکتے، اس کا رب اور نہ، یہ پورا اس کے اندر آ رہا ہے نا۔ یہ لا کا ہم نے پڑھا ہوا، لاہو لاہم لا کا، ٹھیک ہے، یہ ہم ٹیبل میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کے اندر یہ دیکھیں کتنے ٹیبل اسی کے اندر، یہ جو ہم نے 2-3 دن میں پڑھے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کے اندر کیا آ رہے ہیں؟ ٹیبلز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ با اور لا لیے کا تیرے، تیرے کی طرف کرتے ہیں یا آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، آپ کا تیرا جو بھی ہے نا، اور وہ تو اکیلا ہے، اس کو کوئی مستقل نہیں ہے۔ الحمد وہی شروع میں الحمد پڑھا تھا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر، ہر قسم کی تعریف، تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف، خاص تعریف، ہر طرح کی، اور شکر، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ اسی کے ساتھ تصور کیجئے، دعا کیجئے، صاف کلام تبلیغ، اور اس سے انشاءاللہ ہم کیا لیتے ہیں؟ اسباق۔ کیا ہے اسباق؟ ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی ہی کو ذہن میں لائیے، اے ہمارے رب، جب آپ کہتے ہیں نا یہ میرا ہے یہ کس چیز کا، تو آپ کو اس میں خود اپنائیت آتی ہے نا، تو خود کیا ہوگا؟ ہمارا دل سے اللہ کے لیے تعریفیں نکلیں گی، اپنی چیز کی تو ہر بندہ تعریف کرتا ہے نا، تو اس لیے کیا ہے ہر چیز کی تعریف کیا ہے ہمارے نکلے گی، دل سے نکلے گی، اور ہم کیا کریں گے؟ شکر نکلے گا۔ ہم کے بھی یہی معنی ہے تعریف اور شکر کے، پورے دل سے، کبھی شکر کے جذبے سے بھرپور اور کبھی تعریف کے جذبے کے ساتھ حمد کیجیے۔ تصور احساس کے ساتھ اس کو پڑھ لیجیے۔ اچھا اب رکوع کے بعد، ٹھیک ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے تو وہ کیا پڑھتے تھے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے ساتھ وہ پڑھتے ربنا ولک الحمد، ایک چھوٹی سی دعا بھی پڑھتے تھے، یہ احادیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔
یا حدیث کے اندر ہے یا پڑھتے ہوتے ہیں، مل السماوات و مل الارض ومل ما بینہما ومل ما شئت من شیء بعد. ٹھیک ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، تو اس کا بھی ہم ترجمہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں. مل السماوات، ٹھیک ہے جی، مل السماوات، مل جو ہے یہ کیا، بھر کر، کیا بھر کر، السماوات کیا جی، آسمان. اسی طرح دو تین اور چیزیں مل سے بنتی ہیں، اگر آپ کو اس کو تھوڑا سا میں اور کلیئرٹی کرتا ہوں. مل بطنی، پیٹ بھر کر، جو ہمارا پیٹ ہے اس کو بھرتا ہے. مل السمائی، جیسے یہاں پہ آ رہا ہے آسمان بھر کر. اس طرح ایک اور بڑی ہوتا ہے مل جیبی، یعنی کہ جیب بھر کر. مل عقوبی، کپ گلاس کو بھر کر. ٹھیک ہے، یہ تین چار اس کے اندر ورڈ یوز ہوتے ہیں، لیکن مل آپ سمجھ لیں بھر کر کوئی چیز بھر کر. السماوات آسمان کے، ٹھیک ہے. سماوات یہ 310 مرتبہ قرآن پاک کے اندر آ رہا ہے. سما جو ہے آسمان، سماوات زیادہ آسمان، کہ اس کی جمع ہے. یہ ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا. ٹھیک ہے جی، آگے ہے ملا بتا چکا ہوں بھر کر. ارض کیا، زمین، ارض اس کو بولتے ہیں، ارض زمین، اور زمین بھر کر. ومل وہ پھر بھر کر ماں جو، کیا کہ میں نے بھی ہے. بلکہ یہاں پہ اگر کوئی مجھے بتا دے کہ ماں کے کتنے معنی ہم نے پڑھے ہیں، چیٹ باکس میں لکھ دے ٹوٹل کتنے پڑھے ہیں، پھر ساتھ یہ بھی بتا دے کون کون سے پڑھے ہیں، تو تھوڑا سا ریوائز ہو جائے گا. ماں، یہ والا جو ماں ہے کسی کے ذہن میں؟ کیا جو نہیں، جی ماشاء اللہ، بالکل بالکل جی بالکل. جی فرزانہ سسٹر بتا رہی ہیں، محسن حسن جی ماں. اس کے ہم نے کتنے میننگز پڑھے ہوئے ہیں؟ تین. ماں کے کیا تین پڑھے ہیں، ماں کا کیا، جو نہیں. اب یہ ماں جو ہے یہ جو کے معنی میں آ رہا ہے، جب کسی کے بعد آ رہا ہے تو اس کے میننگز میں آ رہا تھا جو کے. یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھا کیجیے. بینا، یہ بینا کیا ہے، 266 مرتبہ قرآن پاک کے اندر آیا ہوا درمیان. ہما، ان دونوں کے. یہ جو ٹیبل ہے انشاءاللہ ہما کا، یہ نیکسٹ جو کورسز ہوں گے اس میں کیونکہ بہت کم یوز ہوا ہے. یہ ہوا، ہما دو کے لیے، اور ہم زیادہ کے لیے جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر سے آیا ہوا ہے دو. یہ جب اگلے کورس میں آپ جائیں نیکسٹ آپ کو پتہ چلے گا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کہاں پہ آیا ہوا ہے. یہ وہاں پہ ریپیٹ کروایا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ پہ یہ ہم نے پڑھا تھا. اس کے معنی میں دونوں کے، دو کے بیچ میں آتا ہے. شیتا، تو چاہے. شاہ، شاہ کا ورڈ ہم اکثر بولتے ہیں، اکثر مثلا ماشاء اللہ، اور یہ بھی ہم زیادہ بولتے ہیں انشاءاللہ. یہ تھوڑے سے فریزز کے ساتھ یاد رکھیں گے تو زیادہ آپ کو یاد رہے گا. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے، جب کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ، تو اس سے ورڈ ہے شیتا، تو چاہے. ٹھیک ہے، نیچے لکھا بھی ہے شاہ یشاء. یہ بھی انشاءاللہ جو گرامر ہے انشاءاللہ نیکسٹ کورسز کے اندر یہ ورڈ آئے گا. من شیء، من سے جو بھی شیء، شیء کی جمع اشیاء، شیء چیز، اشیاء چیزیں. یہ اکثر دیکھیں ہم اردو دان ہیں، اکثر چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہے. شیء چیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، مطلب بچے کوئی چیز لینے جا رہے ہیں اس میں ورڈ بول رہے ہوتے ہیں جی وہ چیز لینی ہے، شے لینی ہے، چیز لینی ہے، شے لینی ہے. تو یہ ورڈ وہاں پہ اکثر بولا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے بعد. بعد، بعد دیکھیے دونوں میں سیم، کوئی فرق نہیں ہے. بعد اردو میں بھی ہم بعد، اور یہ قرآن پاک کے اندر ایک ورڈ 190 تقریباً 200 مرتبہ. اتنی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ایک ہم نے لفظ سیکھا، اور کیا بے شک ہمیں ایک لفظ کو ایک ہی دفعہ سیکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ دیکھیں ورڈ کتنے 190 تقریباً 200 مرتبہ آ رہا ہے. ہاں جی. اب یہ ایک بڑی جدید قسم کی تحقیق ہے جی. کیا ہے جی کہ اس جدید ریسرچ کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کو کیا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، شکر سے بھرپور خیالات رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، جتنے آپ شکر کو زیادہ کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. ایک غیر مسلم پروفیسر، سکسیس ٹرینر، جو کہ ٹرینر ہے سکسیس لائف کے اوپر، اس نے مشورہ دیا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت
ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھر لیجیے، گویا آپ کے جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہے۔ یہ پروفیسر تو صرف جسم کو بننے کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان ذکر کو دیکھتے ہوئے، جس میں آپ نے سارے آسمان، ساری زمین اور سب کچھ شکر سے بھر دیا، ہمارے پیارے نبی نے تو آج سے 1400 سال پہلے یہ باتیں کر دی۔ اب لوگ انہیں چیزوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ریسرچ کر رہے ہیں۔ لیکن جتنا آپ شکر کر کے سوئیں گے، جتنا آپ سوتے ہوئے شکر ادا کریں گے، تو آپ کی کتنی وہ ہوگی۔ اس دعا سے اسباق، یہ جو دعا ہے جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں کیا ہے جی؟ اس سے ہم نے اسباق لینے، اس لیے اس ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں۔ آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، ٹھیک ہے جی۔ اس دعا سے بلکہ اسباق یہ کیا آپ نے دیکھا نبی کی زندگی کا اسباق ہے، یہ جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس سے یہ اسباق آپ ذہن میں رکھیے، جس میں آپ مسلسل آزمائشوں میں سے گزرے، اللہ کی راہ میں بے حد ستائے گئے، اور آپ کو کبھی بھی ایک کے بعد دوسرے وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملا۔ یہ نہیں کہ 3 ٹائم آپ نے پیٹ بھر کر کبھی کھانا کھایا، ایسی کوئی مثال نہیں ملی۔ اور دوسری طرف اس ذکر کے الفاظ کو دیکھیے جو ابھی میں نے پڑھے، کہ انہوں نے کتنا شکر ادا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نعوذ باللہ کوڑا پھینکا گیا، آپ نے کبھی نہ شکری نہیں کی۔ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، ہم تو کتنی آسانیوں میں ہیں، پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کا قریب میں بھی کوئی انسانی کلام پہنچ نہیں سکتا۔ یہ جو شکر کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، یہ ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب یہاں پہ کیا جی، آخری جملہ جو اس دعا کا آخری جملہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، جو ہم نے پڑھائے ہیں، اس سے آپ یہ وہ مل سکتی، اس سے آخری میں تو آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، زمین و آسمان کے بعد تو جو تو چاہے وہ بھی بھر دے، یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو بھر دے۔ اس کے علاوہ گویا اور بھی کچھ ہوں گی جو جس کا آپ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں تو جس کو چاہے اس کو بھی بھر دے۔ گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمین آسمان سے بڑھ کر بھی مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی تو جو آپ کو پسند ہوتی تو میں اس کے بننے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا۔ واللہ عالم، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں۔ آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دول تک بھی آج کی کامیابی کے گرو جو سکسیس ٹرینر ہیں وہ بھی اس تک نہیں پہنچ سکے۔ لیکن کتنی زبردست بات ہے، کتنی زبردست اس کے اندر باتیں ہیں ساری۔ شکر ادا کیجیے، اور شکر ادا ہمیشہ کیا کیجیے۔ تو چلیں آپ چیٹ باکس میں لکھیں، ابھی ہم نے پڑھا ہے بینہم، جی تھوڑا سا جاگ جائیے اسپیڈلی، جی ان سب کے درمیان۔ تو کوشش کیجئے اس دعا کو بھی پڑھا کریں اور اس کو یاد کر لیں، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، کوئی اتنی وہ نہیں ہے جی۔ فی السماوات، ٹھیک ہم پڑھ چکے ہیں، سماوات ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ آج سلو رسپانس چل رہا ہے آسمانوں میں، جی شیئن، یہ تو اب کہتے ہیں اکثر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا چیز لینی، فلان شے لینی۔ اب ہم نے آنے ہیں جی سجدے کی تصویر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں، جب سجدہ چلیں بعد میں خیال آئے گی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، اعلیٰ سب سے بلند، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بھی ہم اس کا ترجمہ لیتے ہیں، سبحان ہم پڑھ چکے ہیں، سبحان ربی العظیم، اعلیٰ سب سے بلند، سب سے مطلب کہ اس سے بلند کچھ ہے ہی نہیں، جیسے کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، کبیر بڑا، اکبر کیا ہے جی سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، اعلیٰ اونچا، اور اعلیٰ سب سے اونچا۔
تھوڑا نیٹ کا ایشو بنا تھا، سوری. ٹھیک ہے جی. تو اعلیٰ کیا ہے؟ سب سے، اس سے اونچا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اس کو بھی آپ نے اس کو تھوڑا سا اسباق اس سے لے دینا. سجدے کی حالت میں، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو مکمل اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوتی ہے، مکمل صبر کی اللہ تعالیٰ سے. لیکن بندے کی بالکل عاجزی ختم ہو جاتی ہے جب بندہ زمین پہ سر رکھ دیتا ہے. اللہ اس تصور کو احساس کے ساتھ اس کی پاکی بیان کی ہے، اس کی ربوبیت اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے. اس میں بھی چار باتیں ہیں، جس طرح سبحان ربی العظیم میں تھا، اس میں بھی آپ نے چار باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کی بلندی، اس میں سب سے بڑی بات جو ہے اس کی بلندی، کہ اس سے بلند کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اس میں اعلیٰ یعنی سب سے اونچا، اس سے اونچا کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سب سے بلند. اور آپ نے تصور کیا کہ میں نیچے ہوں، کیونکہ زمین پہ آپ نے سر رکھ دیا تو اس میں آپ کا تصور ہونا چاہیے کہ میں سب سے نیچے ہوں اور میرا اللہ کیا ہے؟ سب سے اوپر ہے. اللہ عرش پر ہے، سب سے اوپر ہے. یہ بندے کی سچی پوزیشن ہوتی ہے. بندہ اللہ کے سب سے قریب. فرمائیں گے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے. بندہ عاجزی کے اس پہ مقام پہ ہوتا ہے کہ بالکل بندہ سجدے میں ہے، اور اس وقت بندہ کہ سبحان ربی اعلیٰ. جدید تحقیق سے مطابق اگر دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کے اندر دو اہم باتیں ہونی چاہیے، دو چیزیں ہونی چاہیے. کون سا؟ مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، اور دوسرا کیا ہے؟ شکر کا. ہمیشہ کیا رہنا ہے؟ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے اور شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے جی. شکر کا ذکر پہلے آ چکا ہے. ہماری نماز کا قیام، یہی میں بات پہلے کرنے لگا تھا. الحمدللہ شکر سے شروع ہوتی ہے اور شکر پہ ہی ختم ہوتی ہے. مثلا ہم قیام کی حالت میں ہیں، جب سجدے میں ہم نے جانا اس سے پہلے ہم نے سجدے سے پہلے وَلَكَ الْحَمْدُ کہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کی تسبیح، اس میں بھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم نے کیا ہے؟ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور تقریباً نماز کے اندر سب سے زیادہ الفاظ جو سبحان پڑھے جاتے ہیں، تقریباً 200 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں. نماز میں سب سے زیادہ یہی ذکر ہوتا ہے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب. اللہ تعالیٰ جو بھی بات اہم ہے دہرانا چاہتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے فکر کو خوب تربیت ہو. سبحان ربی میں کئی پہلو ہیں. ہماری تربیت ہے جن کا ذکر آ چکا ہے، جن کا میں ذکر کر چکا ہوں الحمدللہ. آگے تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں، زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں. وہ بھی ربی کہہ کر اپنی اپنائیت کا اظہار کرتی ہیں. گویا ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں بالکل راضی ہوں اور مجھے کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں ہے. اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا جس کا 1% بھی موجود دور کے کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیے اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں. حالات ہمارے امتحانات ہوتے ہیں اور کچھ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. جو بھی حالات ان پر آپ نے کیا کرنا؟ صبر کرنا. کوئی امتحان آ جائے، مشکل آ جائے تو اس پر آپ نے کیا کرنا؟ صبر کرنا. جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اس تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب، سب سے بلند، سب سے اونچا، سب سے بڑا. اس کا تصور احساس کے ساتھ پڑھیے، سکھائیے، جو ساتھ بیٹھا اس کو بتائیے. اب کیا جی، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا. کس طریقے سے؟ آپ نے دعا کرنی ہے، اے اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کے ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرا ساتھ یہ کیوں ہوا. جب کوئی آزمائش آ جائے، کچھ آ جائے، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. اس میں کیا آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ احتساب. میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں. اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا جی، لیکن کس طرح یہ ہم کہہ جاتے ہیں. مثلا میرا رنگ دیکھو جی کالا ہے، کوئی کہتے ہیں جی گورا ہے، کوئی کچھ کہتے ہیں خدو کال. ناک، کوئی کہتا ہے جی میری ناک ایسے ہے، میری ایسے ہونی چاہیے. چہرہ گول ہے، مٹول ہے. یہ دیکھیں سب ہم لوگ کسی نہ کسی اس میں ہم نے کوئی نہ کوئی شکایت کر دیتے ہیں، اپنے جسم کی، اپنے خاندان کی.
موسم کی، موسم سے ہم بہت جلد اکتا جاتے ہیں. گرمی آتی ہے تو کہتے ہیں جی سردی آ جائے، سردی آتی ہے تو کہتے ہیں جی بڑے چھوٹے چھوٹے دن ہیں، بڑے ہونے چاہیے، گرمی آ جائے. اور موجودہ حالات سے مہنگائی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کمپلیٹ بہترین انسان بنایا ہے. کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا کہ ہم یہ تو شکایت کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ فلاں کے پاس تو کوئی نہیں ہے، فلاں کے پاس تو یہ چیز نہیں ہے. کیا جی ہم کسی نہ کسی صورت میں ہم شکایت ضرور کر دیتے ہیں. اس چیز سے بچنا چاہیے. پلان کیجئے، اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ہمارا امتحان ہوتے ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم اس پہ صبر سے لیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہماری سکسیس، کامیابی ہوتی ہے. اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہوتا ہے. آگے ہم نے کیا کر دیا، اپنی زندگی میں تبلیغ کرنی ہے. جو پیغام، جو چیز سیکھی ہے وہ دوسروں کو آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ میری اپنی سکسیس ہے، میں نے محنت کی، میں یہ ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، مجھے یہ نوکری مل گئی. یہ اللہ ہی کی نوازش ہوتی ہے، اللہ ہی کی بدولت ہوتا ہے. اور ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. جزاکم اللہ خیر. جی چیٹ باکس میں لکھیے ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں کس ٹائم. جی ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ جی، بہت اچھا آپ لوگوں نے کہا سجدے میں سب سے قریب سجدے میں. جی گڈ ہو گیا. دل سے حمد کرنا ہو تو ایک سے زائد جواب ہے. دل سے، جب دل سے ہم نے حمد کرنا، اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ہم پر انعامات پر غور کریں. جب آپ اللہ کے انعامات کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے خود اللہ کی تعریف نہیں کریں. سبحان ربی اللہ. کتنی باتیں ہیں. سبحان ربی اللہ. جی کتنی باتیں ہیں، چار. دونوں میں چار چار ہیں. ٹھیک ہے جی. رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی دونوں کی چار چار باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. تسبیح کو زندگی لانا ہو تو کیا کرنا ہے، ہر امتحان میں شکایت قبول کریں گے. جی بریک بالکل لیتے لیکن ٹائم بڑا شارٹ ہے. آج کافی زیادہ میں تفصیل میں چلا گیا ہوں. تو انشاءاللہ بی کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سوال لے لیں گے. جی نیکسٹ انشاءاللہ آپ نے ضرور سبق پڑھا ہوگا، ضرور ویڈیو دیکھی ہوگی، ضرور کوئز کیا ہوگا. مجھے بہت زیادہ امید ہے آپ سے ہیں. جس شوق اور طرف سے آپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے. تو اب آپ کے لیے تھوڑا سا ہم کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو پرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ بول سکیں گے. اب آپ کا ٹائم بھی سٹارٹ ہوگا. تو لفظ کی قسمیں اور حروف جر الا ما آئندہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اپنے ہاتھ کو کیا کر لیں، خالی کر لیں. ٹھیک ہے جی. ہاتھ کو اپنے کیا کر لیں، بالکل خالی کر لیں دونوں ہاتھوں میں. تو گرامر کیا ہے جی، ٹی پی آئی ہے، ٹوٹل فزیکل، سارے فزیکل ہم نے کیا ہے اس کے ساتھ پڑھنے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے نا، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ٹھیک ہے جی. یہ غائب ہو گیا اس میں. جی ہینڈ ریز کریں کوئی ایک بردر اینڈ سسٹر، اس کو ریوائز کروا دے کر نیکسٹ چلتے ہیں. جی جی سب سے پہلے ماشاءاللہ محسن اختر صاحب. جی بردر میوٹ کریں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. سسٹر نادیہ اشرف آپ بھی کر لیں پھر نیکسٹ. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. جی جزاک اللہ سسٹر. یہ بار بار سلائڈ. الفاظ کی کتنی ٹوٹل 3 اقسام ہیں. اس فعل حرف، اس ہم پڑھ چکے ہیں. حرف آج الحمدللہ فنش ہو جائیں گے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ فعل پہ، بلکہ کل ایک کلاس اس میں اشارہ کی ہوگی جو حاضہ وغیرہ کی ہے، پھر ہم انشاءاللہ فعل پہ شفٹ ہو جائیں گے. اسم کی کیا ہے، کسی کا نام، کتاب، مکہ، صرف مسلم مومن. جی کائنڈلی میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. اسم کی ہم نے نشانیاں بتائی ہیں. اللغات 2 پیش ہوں گی، 2 زبر ہوں گی، 2 زیر ہوں گی، واو نون یا نون یا الف تا. حروف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، کیا کرے، جو اسموں اور فعلوں کو ملاتے، جیسے پی، لی، من، فی، ان، واو وغیرہ بھی جو ہم پڑھ چکے ہیں، سارے کیا ہیں، حروف ہیں. یہ سارے کیا ہیں، حروف ہیں. جی یہ ہم پڑھ چکے ہیں. بی، فی، الا، یہ اس کے ساتھ ہم ملا بھی چکے ہیں ضمائر کے ساتھ.
ٹھیک ہے جی. تو یہ نیکسٹ ٹیبل ہے, کوئی ایک بردر اینڈ سسٹر ایک ایک ریوائز کروا دیں, پھر نیکسٹ ہم موو کریں گے. ویسے آج سسٹر ثنا نے ہماری نے بڑی اچھی ریوائز کروا دی تھا جی. محسن اختر صاحب بی. بی ہی اس سے, بی ہم ان سب سے, بی کا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, اور بنا ہم سب سے. جی جی سسٹر ماجبین فی ہی. فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فی نا ہم سب میں. جی ماشاءاللہ جی. سسٹر نگر. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیہ ہم پر, مجھ پر, علیکم مجھ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم ہم پر, سب کو. جی ہم جزاک اللہ سب پر. سسٹر, جزاک اللہ جی. یہ ہم نے تھوڑی سی ایک وہ رکھی ہوئی تھی, اب یہ اسی سلائیڈ میں اسی طرح ہی چلتی چل رہی ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ہم چیک بھی کر لیتے ہیں کچھ مسٹیک تو نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. بی پڑھ چکے ہم بسم اللہ سے, فی سبیل اللہ سے, السلام علیکم سے. اب پچھلے اسباق سے جو ہم نے, اب آپ چیٹ باکس میں کائنڈلی لکھیے گا جو پچھلے اسباق پڑھے ہیں اس کے تھوڑے سے سوال تاکہ آپ ریوائز ہو جائے, اور جلدی جلدی لکھ لیں تاکہ ہم آگے چلیں جی. وَهُوَ رَبُّنَا. ٹھیک ہو گیا جی. وَهُوَ رَبُّنَا اور وہ ہمارا رب ہے. وا اور ہوا وہ, ربنا ہمارا رب. من ربہم. جی ماشاءاللہ جی. اے بی ڈی ان سب کے رب کی طرف سے. فلاحم کا ترجمہ, فا ہوتا ہے پس, اے تو نہیں ہے باقی تینوں ہو گئے, لا کا اپنے بتانا اور ہم کا بتانا. ماشاءاللہ جی سب نے ٹھیک لکھا ہوا ہے جی. تو آج کا لیسن, گہری سانس لے لیں جی, اب ایک لمبی سانس اور بولے ربی زدنی علما. جی ذرا کائنڈلی میوٹ رکھ لیں. آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے الا, ما اور اندا. ان کو اسی طرح زمائر سے ملانا ہے, ہو ہم کا یہ کم نا. ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو آج ملا کر پڑھیں گے, اور ان کے جو فریزز ہیں وہ یاد رکھنے ہیں. یہ جو لائن ہے یہ انشاءاللہ ہمیں اس کو طرف بتاتی رہتی. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا بے شک, ٹھیک ہے جی, انا بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک اسی کی طرف کیا ہے لوٹ کر جانے ہم. یہ والا الہ, یہ 736 مرتبہ یہ والا جو ٹیبل ہم پڑھیں گے 736 ٹائم قرآن پاک کے اندر آیا ہوا ہے. تو اس شوق اور اس جذبے کے ساتھ اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے جی. سب پہلے دفعہ ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. علیہ اس کی طرف, علیہم ان سب کی طرف, علیہ کا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, علیکم آپ سب کی طرف, علینا ہماری طرف. جی بردر رضوان آفتاب. جی سسٹر. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف. جی جزاک اللہ سسٹر. ماجبین سسٹر, ماجبین. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, اور الینا ہماری طرف. یہ ای ہے, ہم اس کو اکثر الف سے پڑھے, وہ زبر سے پڑھے ہوتے ہیں. جی جی حمزہ ہے یہ, حمزہ. اور اس کا علیہ بھی آپ نے انشاءاللہ آج اس کو اینڈ میں دیکھ لیں گے. جی نیکسٹ جی, آنسر کویسچن چیٹ باکس میں. انا للہ, بے شک مندہ کے لیے جی. علیہ راجعون, الیہ راجعون اسی کی طرف جی.
इलैयल जन्नह, जन्नत की तरफ। अब दूसरा है जी इन्नल्लाह मास साबिरीन, इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्ना बेशक, ठीक है जी, इन्ना बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसके साथ इंशाल्लाह हम याद करें माअहू, उसके साथ माहुम, उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माइया मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। जी सिस्टर जाहिदा रफीक, आप रिवाइज करवा दें। जी, माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ। जी जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर नादिया अशरफ। माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ। जी जज़ाकल्लाह जी। मोहसन अख्तर, ब्रदर मोहसन अख्तर। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माहा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। जी जज़ाकल्लाह जी। जी आगे हम चलते हैं। अब इसके अंदर अरबी बोलचाल, ठीक है जी। पहले मैं एक दफ़ा इसको थोड़ा सा करवा दूं, फिर आप दो सिस्टर्स करवा लीजिए। हलिल्लाहु माहू, हल का मतलब होता है क्या, अल्लाह, माहू माहू बस पढ़ चुके हैं उसके साथ, क्या अल्लाह उसके साथ है। अल्लाहु माहू, नाम अल्लाहु माहू, माहू हाँ अल्लाह उसके साथ। हलिल्लाहु माहुम, क्या अल्लाह उन सब के साथ है। क्या जवाब होगा, नाम अल्लाहु माहुम। जी सिस्टर रिजवाना और जाहिदा रफ़ी, अनम्यूट कर लें दोनों। जी अलिल्लाहु माआ, जी, नअम अल्लाहु माआहू, अलिल्लाहु माहुम, नाअम अल्लाहु माआहुम, जी अगले बार ये भी करें। अलिल्लाहु माआका, नाअम अल्लाहु माई, अलिल्लाहु माकुम, नाअम अल्लाहु माआना। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह जी। आप चैट बॉक्स में लिखें जी माँ का तर्जुमा। जी सबको यत मेरा ख्याल आता है। अभी हम कर चुके हैं जी आपके साथ। हल माँ का किताब, माँ का, जी फरादीबा। जी नेक्स्ट, और कोई भी नहीं लिख रहा मेरा ख्याल है। इन्नल्लाह माना, इन्ना, जी बेशक अल्लाह हमारे साथ। जब माना अपनी तरफ इशारा करेंगे तो आपको जल्दी से पता चल जाए। अल्लाह माकुम, जी चैट बॉक्स में स्पीड कम हो गई लिखने की। माकुम का माकुम से नहीं होगा जी, वो हुम होगा। हुम जो है, हुम का हुम से होता है, का हुम का तो नहीं होता, ना से होता है। लेकिन मैं दोबारा करवा दूं, हु हुम, का ये कुम ना, ठीक है। ये बहुत से लोगों ने पता नहीं क्यों मिस्टेक की है। मा आहू का मुअन्नस, ये तो एक ही लिखा हुआ मा। जी जज़ाकल्लाह जी। जी अब नेक्स्ट आ गए हैं, नेक्स्ट फ्रेजेस को लेते हैं जी। बस चैट बॉक्स में ना लिखें आप, लेकिन 21 बार आए हुए हैं। कम रियालन इंदा का, इंदा क्या है, पास। कम का मतलब होता है जी कितने, और रियाल आपको पता है करेंसी है, जैसे हमारे पैसे हैं रियाल, सऊदी की करेंसी है। इंदा का आपके पास, ठीक है जी, कितने रियाल हैं आपके पास। कम रियालन इंदा का।
इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास। जी कौन रिवाइज करवाएगा? सिस्टर नादिया अशरफ। इंदहु आपके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जी जज़ाकल्लाह। सिस्टर माजबीन। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जी जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट है जी ब्रदर मोहसन। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जी जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर फरजाना जहीर। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जी जज़ाकल्लाह जी। ये सिस्टर ने जी रिजवान अख्तार। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जी जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जो इसके आंसर क्वेश्चन किए जाते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं, इंदा हु का जो आंसर होगा वह इंदा हु ही होगा। उसके पास है तो उसके पास ही होगा, उन सब के पास होगा तो उन सब के पास होगा। जब बात होगी ना आपकी इंदा का की बात होगी, देखिए इनका कलर दोनों का चेंज हो रहा है ना, ये वाले इंदा का जब करेंगे आपके पास है तो आपने हाँ में या ना में कहना मेरे पास है मेरे पास नहीं है, तो ये इंदी ये वाला आएगा। इंदकुम जब बात होगी आप सबके पास तो आपने आंसर में क्या कहना है? इंदना। इंदना जी हाँ हाँ मेरे पास है ये चीज़, जी हाँ मेरे पास नहीं है ये चीज़, मेरे पास है चीज़। तो ये पिछले उसके अंदर थोड़ा ही पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन हो गया, ये उल्टा थोड़ा सा चल पड़े थे। तो इसके भी अब क्या करते हैं, आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। अरबी बोलचाल है जी, एक दफ़ा मैं करवा देता हूँ, ठीक है जी। इंदा का आप इंदा हूँ पढ़ चुके हैं जी। आपके पास कलम, आपको पता है कलम, ये अरबी का भी उर्दू में इसी तरह ही है, ठीक है जी। हल इंदाहू कलम, नाम इंदाहू कलम। हल इंदाहुम कलम, नाम इंदाहू कलम। जी सिस्टर हैं जी जायदा और फरजाना। जी हल इंदाहु कलम, नाम इंदहु कलम, हल इंदाहुम कलम, नाम इंदहुम कलम, जी जज़ाकल्लाह। ये नेक्स्ट वाले भी करवा लें जी। हल इंदा का कलम, नाम इंदहु कलम, ओ सॉरी, नाम नाम इंदी। इंदी इंदी कलम, जी हल इंदा कुम कलम, नाम इंदना कलम। जी जज़ाकल्लाह। ये सिस्टर ने रिजवान और सिस्टर रिफत, आप भी करवा लें इसको थोड़ा सा, क्योंकि हल इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम, हल इंदहुम कलम, नाम इंदहुम कलम, हल इंदका कलम, नाम इंदी कलम, हल इंदकुम कलम, नाम इंदना कलम। जी माशाल्लाह जी। जी सिस्टर माजबीन और सिस्टर निगत, आप भी करवा लें एक दफ़ा, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन हुई है, तो मैं इसलिए दोबारा इसको ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहा हूँ। हल इंदाहु कलम जी सिस्टर, सिस्टर माजबीन हल और सिस्टर इंद निगत। निगत ने अनम्यूट जी, अब हो गई हैं, ठीक है। हल हल इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम, हल इंदहुम कलम, नाम इंदहुम कलम, हल इंदा का कलम, नाम इंदी कलम, जी इंदकुम कलम, नाम इंदना कलम। जी जज़ाकल्लाह जी सिस्टर, जज़ाकल्लाह जी। अभी आगे अब देना जवाब जरा, पता अभी पता चल जाता है सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने। लेकिन हु है जी, चैट बॉक्स में
ایک ہی ہے فرزانہ یاسمین جی، اب ٹھیک لکھا گیا نا ماشاءاللہ. اب دیکھیں تھوڑی خوشی ہوئی ہے مجھے بھی کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو یاد ہو گیا جی. اندہو کا جواب اندہو سے. میرے پاس ایک کتاب ہے. اب یہ میرے پاس کی بات ہو رہی ہے. ایک کتاب کی بات ہے، ایک کتاب، خاص بات کتاب میں ایک بک کی بات تھی. ٹھیک ہے، لیکن تو اوپر والا ہے ان دی کتاب، سارے ان دی کتاب لکھ رہے، تو اس میں ذہن میں رکھیں ایک کتاب بک، دا بک کی بات نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اگر کوئی قرآن پاک کی ایسی بات ہوتی تو پھر آپ یہ لکھ دیتے ان دی کتاب. جی جی جی. ہم اب نے اس سے پہلے دیکھا ربو اس کا رب اسی طرح. جی اب اس کو یہ دیکھیں دوبارہ، رب اس کا رب، رب ہوا اس عورت کا رب، الیہ اس کی طرف، الیہا اس عورت کی طرف، علیہ اس پر، علیہا اس عورت پر، اندہ اس کے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. یہ ہا والا جو ہے آپ نے ذہن میں رکھ لیں کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے ہوگا. جی جی. اب پورا ٹیبل ہے، ایک ایک ریوائز کر لیں تاکہ اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں. جی سسٹر زائدہ رفیق پہلا کروا دیں آپ. جی. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. جی سسٹر فرزانہ. سبحان اللہ. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معا کا آپ کے ساتھ، معیہ میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ. جی نیکسٹ ہیں جی رضوان آفتاب. جی سسٹر. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. جی جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ جی، سب نے بڑا اچھا ریوائز کر لیا. یہ دیکھیں یہ اس کے فریزز ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ یہ انشاءاللہ معنی جو آپ کو یاد رہیں گے. اچھا ایک یہاں پہ شاید کہیں پہ سلائیڈ آئے گی یا نہیں ہے، ما آ اور اندا، یہ ذہن میں رکھیے یہ کیا ہے؟ یہ حروف جر نہیں ہے، یہ اسم ہے. لیکن یہ کام کیونکہ حروف جر کی طرح کر رہے تھے، ملا رہے تھے، لیکن اگر یہ پیپر پہ کسی جگہ پہ آ جائے کہ ما اور اندا کیا ہے، یہ اسم ہے. یہ تھوڑا سا کائنڈلی ذہن میں رکھیے. ما آ اور اندا یہ حروف جر نہیں ہے، حروف نہیں ہے. یہ ہیں حروف جر کی طرح کام کرتے، لیکن یہ کیا ہے؟ اسم ہے. یہ بار بار میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم ہیں. جی اب تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ، جی مجھے بتائیں اس کا معنی کیا ہے؟ جی بول کے بتا دیں کوئی سسٹم علیہ. جی بول کے بتا دیں. علیہ اس کی کے طرف، ساتھ، اور مانا ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ، اور ماں کا اس کے آپ کے ساتھ. ساتھ. جی جزاک اللہ. آج تو نقطہ تعلیم یہ بھی کل کی طرح ہی ہے. ذرا میوٹ کر لیں، اب بات تھوڑی سی سننے والی ہے. پچھلے سبق میں آپ نے بولنے کا نظام سیکھا تھا، آج ہم کیا کریں گے؟ یاد رکھنا ہے. ہم نے کس طریقے سے یاد رکھنا ہے؟ ذرا کائنڈلی میوٹ کر لیں بھی کر لیں. آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنے کا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی نہ بھولیں، پوری زندگی نہ بھولیں، تو پہلا اعادہ، پہلی رپیٹ آپ نے کب کرنی ہے؟ پہلا ریوائز 1 گھنٹے کے بعد کرنا ہے. پھر کیا ہے؟ دوسرا 1 دن کے بعد، تیسرا 1 ہفتے کے بعد، چوتھا کیا ہے؟ 1 مہینے کے بعد، پھر 6 ماہ بعد. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ اگر ریوائز 6 ماہ بعد کرتے رہیں گے تو ساری زندگی آپ نے انشاءاللہ بھولیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ریوائز کرتے رہنا ہے. تو 7 ہوم ورک کو یاد رکھیں. سارے ہوم ورک بہت آسان، مفید اور عملی ہیں، ہر ایک شخص کر سکتا ہے. یہ 7 ہوم کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. آج ہم نے سبق نمبر 7 کے ختم ہونے پر 80 الفاظ سیکھے.
جو کہ قرآن پاک میں تقریباً 26,082 بار ہیں. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ پھول انشاءاللہ 7واں پھول آپ کو ریوائز کروائے گا کہ یہ ہم نے سبق ختم کر لیا تھا. تو اسی کے ساتھ ہی یہ 7 عمر کی یاد رکھیے، 2 تلاوت کے، کسی کتاب سے مصحف سے پڑھنے کے، 2 کتاب بک، یہ ڈائری، یہ بک شیٹ ہے، اس سے پڑھیے، ساتھی سے باتیں کریں، اپنی نماز میں مختلف صورتیں اللہ سے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا کیا انتخاب کیا، اس کو نظر مت کیجیے. انشاءاللہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے سیکھنا ہے. ربی زدنی علم ہے، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. یہ کسی جگہ اس کو بار بار ریوائز کیجیے. آپ نے جو پڑھا ہے اس کو سکھائیے، دوسروں کو بتائیے، آپ کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.